بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر ہو یا دفتر یا کاروبار، زندگی میں مشکلات اور آسانیاں مل جل کر آتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس دوران کچھ لوگوں کا فوکس مشکلات پر ہی ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو ہر طرف مسئلے مسائل ہی نظر آتے ہیں اور وہ عام طور پر مسئلے مسائل ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مہنگائی کا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی پٹرول کی شارٹیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈالر کی دستیاب نہ ہونے کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں ہر وقت جو ہوتا ہے نا مسئلے مسائل ہی ہر وقت دوسروں میں نظر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب مسئلے مسائل کا جو ذمہ دار ہے وہ گورنمنٹ ہے یا امیر لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ مثلا مہنگائی جو ہے، مہنگائی تو ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن لوگ شکایتیں بہت کرتے ہیں مگر اپنی پیسہ تیلا کمانے کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ حکومت کے ہی کوستے رہتے ہیں کہ حکومت نے یہ بیچارے عوام پر ظلم کر دیا۔ اسی طرح ہمارے جو نیوز چینل ہیں ان پر بھی جو بری بری خبریں ہیں، مہنگائی کی خبریں ہیں یا پٹرول کی عدم دستیابی کی خبریں ہیں، ان کو بار بار اور زوردار بیک گراؤنڈ کے میوزک، یعنی دھماکے دار بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ناظرین میں منفی جذبات ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جذباتی سے بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور رہی صحیح کثر جو ہوتی ہے وہ ٹاک شو پوری کر دیتے ہیں، ان میں بری بری خبروں کو مزید دہشت ناک طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جس کے سننے کے بعد ناظرین جو ہیں بالکل نا امیدی اور خوف کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پاکستان کا کی بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بھی جو لوگ ہیں وہ لا قانونیت کی باتیں اور مہنگائی کی باتیں بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور بندے کو پھر اس طرح ہر طرف جو ہے نا منحوست نحوست اور منفی چیزیں ہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے لوگوں کی زندگی میں ذرا بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے مزید مصیبتیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی بندہ تو اس کو اپنے جذبات پر، اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں، پرابلمز میں اس کے سلوشن پر فوکس کرتے ہیں۔ مثلا مہنگائی ہو گیا تو مہنگائی کے جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، کیسے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، اپنی آمدن کو بڑھانا ہے، فضول کا اخراجات بند کرنے ہیں، اور اپنی اور اپنے گھر والی کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو کس طرح ہم نے پرسکون بنانا ہے، اور یہ لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ ملکی حالات میں جو چیزیں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، نئے ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں یا ریٹس چیزوں کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی غور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مواقع بھی تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سلوشن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، وہ سلوشن اورینٹڈ لوگوں نے ہی کی ہیں۔ وہ ان کو مسئلہ کوئی سامنے آتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ رونے دھونے اور شکایات کرنے کی بجائے مسائل کی وجوہات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر وجوہات ختم نہیں ہوتی تو ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو تکالیف آ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم جو عملی اقدامات کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے رویے کو ایک شعر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، یعنی اپنا حصہ تو ڈالیں نا آپ، اپنی جو ملک میں یا مہنگائی میں یا جو بھی مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں نا آپ، تو پھر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سلوشن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپروچ یہ بھی ہوتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس چیز پر فوکس کیا ہے، اس بات پر کیا ہے کہ مشکل آئی ہے تو کوئی بات نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا بلکہ پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اسی طرح انسانی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں آتی جاتی رہتی ہیں، اور اگر ہم حواس باختہ ہو جائیں تو وہ مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم سوچ سمجھ کر دانش مندی سے کسی کے مشورے سے کوئی عملی اقدامات اٹھائیں جتنے جو کہ ہماری استطاعت میں،
تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور ہم ان مسئلے مسائل سے کافی حد تک بچنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا پرابلم اورینٹیڈ اپروچ رکھتے ہیں یا سلوشن اورینٹیڈ اپروچ رکھتے ہیں؟ کہ آپ پرابلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ سلوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے پرابلم کے ساتھ نہیں سلوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میں نے جو بھی مسائل کو حل کرنے والی اپروچ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب